السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 منٹ کے اندر آپ خود ہی پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کو جادو ہے، نظر بد ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ دوستو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کو فوراً ہی پتہ چل جائے گا۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشرکانہ عمل کرنے کی، کوئی کافرانہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کالے علم کا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی کو چھترا بکرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے۔ آپ خود ہی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کو توجہ سے سنیں، آپ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو استخارہ کا بتاؤں گا کہ لوگ استخارہ کا کیسے فراڈ کرتے ہیں اور وہ فراڈ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ استخارہ کیسے کرایا جاتا ہے۔ استخارہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں، یہ استخارے والے آپ کے ساتھ کیسے فراڈ کرتے ہیں، استخارہ کس وقت کے لیے کیا جاتا ہے اور کس وقت کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو بہت ہی ان باتوں کے بارے میں آگاہی مل جائے گی۔ دوستو اکثر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے استخارہ کروانا ہے، یہ میرا نام لے لیں، میری والدہ کا نام لے لیں، یہ میرا مسئلہ رکا ہوا ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے استخارہ دوستو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں استخارہ کر دیتا ہوں یا آپ یہ استخارہ کر لیں۔ دوستو استخارہ جو ہوتا ہے، استخارہ ہوتا ہے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے، یہ ماضی کے لیے، پاسٹ کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ جو وقت گزر چکا ہے اس کے لیے آپ نے استخارہ کیوں کرنا ہے، کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ استخارہ تو ہوتا ہے کہ اللہ کے صلاح مشورہ، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ مجھے راستہ دکھا، میں نے یہ کام کرنا ہے، میرے لیے یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو میرے لیے اس کو ٹھیک کر دے، میرے لیے یہ اچھا کر دے، میرے لیے یہ آسان کر دے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو میرے یہ دل سے نکال دے۔ استخارہ تو یہی ہوتا ہے۔ ہم استخارے کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، استخارہ صرف یہی کرتا ہے۔ اس کا بعد میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ دوسرا جو عمل آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کالا جادو ہے، آپ کو نظر بد ہے یا کوئی بیماری ہے، دوستو آپ نے جب صبح اٹھنا ہے، تہجد کے وقت پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تہجد کے وقت آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے فوراً بعد آپ نے پانی لے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ، 7 دفعہ آپ نے سورہ بقرہ کی شروع والی آیات اور 7 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 دفعہ آپ نے آمن الرسول سے آخر سورہ بقرہ تک پڑھنی ہے اور سورہ فلق سورہ ناس آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے اوپر پھونک مارنی ہے اور وہ پانی جو ہے آپ نے گلاس جس کے اندر پانی ڈالا ہے وہ آپ نے اپنے منہ کے قریب رکھنا ہے جب یہ تلاوت کرنی ہے۔ اس وقت آپ نے تلاوت کرتے ہوئے منہ کے قریب رکھیں گے، جب تلاوت مکمل ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے تھوکا لینا ہے، پھر آپ نے پینا ہے۔ پھر آپ نے پیتے ہوئے یہ جج کرنا ہے، یہ محسوس کرنا ہے کہ اگر اس کا ذائقہ کڑوا ہے تو آپ کے اوپر جادو ہے، اگر اس کا ذائقہ بے ذائقہ سا ہے، عجیب سا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کو نظر بد ہے، اگر بالکل ذائقہ اس کا ٹھیک ہے تو آپ کو بیماری ہے۔ دوستو یہ معاملہ آپ کا حل ہو گیا۔ آپ کچھ ہی منٹوں کے اندر یا آپ کا کالا جادو ہے، نظر بد ہے یا بیماری ہے، آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ استخارہ دوستو آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں استخارے کی نیت سے، وہ آپ نے پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھ جانا ہے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہوگی، اس کا میں ترجمہ اور یہ پڑھ کر آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ یہاں پر آپ نے جو آپ کے ذہن کے اندر بات ہے، آپ کا شادی کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، آپ نے کوئی پڑھائی کرنی ہے، آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے، تو آپ نے اس جگہ پر اس کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آنا ہے، اس کے متعلق آپ نے سوچنا ہے، پھر آپ نے آگے چلنا ہے۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
پھر یہاں پر آپ نے رکنا ہے، پھر وہی آپ نے سوچنا ہے کہ جو آپ نے کام کرنا ہے، کوئی شادی کا معاملہ ہے، کوئی پڑھائی کا معاملہ ہے، بچے کو آپ نے باہر بھیجنا ہے، آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے، آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، کوئی بھی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جس کے متعلق آپ استخارہ کر رہے ہیں، یہاں پر آپ نے پھر وہی سوچنا ہے، اس کے متعلق آپ نے پورا فوکس رکھنا ہے، پھر آپ نے آگے چلنا ہے۔ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ ھذا الامر۔ پھر آپ نے یہ سوچنا ہے یہاں پر جو آپ جس چیز کے متعلق استخارہ کر رہے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے استخارہ کرنے کا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، شادی کا ہو سکتا ہے، کام کا ہو سکتا ہے، بزنس پارٹنر کے لیے ہو سکتا ہے، بچے کو باہر بھیجنے کے لیے ہو سکتا ہے، بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو بہت ہی صاف قسم کا رستہ دکھا دے گی، آپ کا ذہن اللہ کی ذات بنا دے گی، آپ اس کام کو کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ چونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتیں، کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو اس وقت آپ نے استخارہ کرنا ہے، استخارہ کر کے کام کرنا ہے، چونکہ استخارہ جو ہوتا ہے اللہ کے ساتھ صلاح مشورہ ہوتا ہے، جب اس ذات کے ساتھ آپ صلاح مشورہ کریں گے، آپ کو اس کے اندر فائنلائز کر لیں گے، اللہ کی ذات اس میں آپ کو اشارہ دے دے گی، آپ وہ کام کر لیں گے، اس میں برکت بھی ہوگی، انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب بھی رہیں گے، سکسیس بھی رہیں گے۔ اب میں اس کا آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، اس کام کا نام لینا ہے یہاں پر، میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، اس کام کا نام یہاں پھر آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ پھر آپ نے یہاں پر وہی ذہن میں لانا ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات آپ کی بھرپور مدد فرمائے گی۔ دوستو، اس پر عمل کریں، کسی مشرک کے پاس، کسی کافر کے پاس، کسی یہودی کے پاس، کسی عیسائی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، اس کو آگے شیئر ضرور کر دیا کریں، کسی کا بھلا ہو جائے گا، اور کچھ ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچنا شروع ہو جائے گی جن تک یہ نہیں پہنچتی، اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔